اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا علم تھا کہ اگر کربلا میں جائیں گے تو انہیں شہید کر دیا جائے گا؟ اگر ان کو اس بات کا علم تھا کہ کربلا میں جائیں گے اور شہید کر دیے جائیں گے، اور اس کے باوجود بھی آپ کربلا میں گئے، اب اگر شہید کر دیے جاتے ہیں تو آپ اسے شہادت کے نام سے نہ جانیں، بلکہ امام حسین کو جب پتا تھا کہ یہاں پر میری جان کا خطرہ ہے تو انہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ لہذا امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی، امام حسین نے خود کو ہلاک کیا ہے، یعنی یہ خودکشی کہلائے گی، یہ سوسائیڈ کہلائے گی۔ یہ سوال ہمارے سامنے کبھی کبھی پیش آتا ہے، کبھی اہل سنت کی طرف سے، کبھی اپنے بھی صحیح طرح سے نہیں سمجھ پاتے ہیں امامت کے درجے کو، تو اس طرح کا سوال کر بیٹھتے ہیں۔ ہم آئیں اس کے جواب میں، دیکھیں کہ اس کے جواب میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا معصومین کو، کیا انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کی متعدد بہت ساری آیتیں اس بات کی صریحی طور پر وضاحت کرتی ہیں کہ انبیاء کو، معصومین کو علم غیب ہوتا ہے۔ لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ علم غیب معصومین کو ہوتا ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں کربلا میں جاؤں گا تو شہید کر دیا جاؤں گا۔ نہیں، امام حسین کو معلوم تھا، رسول نے بتایا تھا، اس سے پہلے کہ انبیاء اور معصومین سے خبریں پہنچی تھی۔ لہذا امام حسین کو اس بات کی خبر تھی کہ کربلا میں جائیں گے تو شہید کر دیے جائیں گے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ سوال یہ ہے کہ کیوں گئے؟ جب پتا تھا کہ میری جان کا وہاں پہ خطرہ ہے تو کیوں گئے وہاں پر؟ سوال یہ ہے، اور اسی زاویے کو دیکھ کر مخالف یا جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ امام کی یہ شہادت نہیں، یہ خودکشی ہے، اور اس طرح سے امام کے درجے کو گرانا چاہتے۔ تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رہے، معصومین کا ہر عمل قرآن کے مطابق، اور اس کے لیے ہمارے پاس حدیث بھی پائی جاتی ہے۔ خود رسول نے فرمایا ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے لن یفترقا، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، ان میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی ہے۔ پس جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے، جو اہل بیت ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کی رفتار و گفتار ہر چیز کو دیکھنا ہے تو اہل بیت میں مجسم ہے، اہل بیت کو دیکھنے۔ لہذا یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، اگر کوئی عمل اہل بیت کا، کوئی چیز، کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی حدیث ہمیں اگر نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو بجائے یہ کہ ہم اعتراض کرنے کے، شک و شبہ کرنے کے، ہم اپنی فہم کو مقصر قرار دیں، ہم اپنے کو غلط سمجھیں، یہ نہ کہیں کہ یہ اہل بیت کا یہ عمل قرآن کے خلاف۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کو کہنا۔ دوسری چیز، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا کہ جب پتا ہے کربلا میں جائیں گے تو شہید کر دیے جائیں گے، تو اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ دیکھیے، میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں کہ ہمیشہ یاد رہے کہ انسان کے سامنے دو چیزیں رکھی جاتی ہیں، اس میں ایک اہم ہوتی ہے اور ایک مہم ہوا کرتی ہے۔ کچھ ہدف اور مقصد ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے ساری چیزیں قربان کر دی جاتی ہیں۔ مثلا یہاں پر امام حسین نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ امام نے اپنی جان کی بازی کیوں لگا دی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دین اسلام مٹایا جا رہا تھا، دین اسلام میں تحریف لائی جا رہی تھی، دین اسلام کو بدلا جا رہا تھا، اس کی سنتیں بدلی جا رہی تھی۔ ایسی صورت میں
حافظ دین کا سب سے پہلا فریضہ حافظ دین کا ہوتا ہے، جو وقت کا امام اس کا فریضہ ہوتا ہے کہ یزید جو دین کو بدل رہا ہے، اس دین میں جسے رسول لے کر آئے تحریف لانا چاہ رہا ہے، کر رہا ہے، تو امام کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اس کی حفاظت۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں؟ تو آپ جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے، شام میں جب یہ قافلہ اسیروں کا پہنچا ہے تو یزید شراب کے نشے میں یہی جملہ کہتا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی رسول کی خبر تھی، یہ بنی ہاشموں نے حکومت کے لیے یہ سارا جو ہے ڈھونگ رچا تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے یزید کے ارادے کیا تھے، یزید کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ لہذا امام حسین کا فریضہ یہ ہے کہ دین مٹایا جا رہا ہے، اس کی حفاظت کریں۔ لہذا کیا کیا امام حسین نے اپنی جان کی بازی لگا دی، کہا کہ دین بچ جائے، دین نہیں رہے گا تو میں رہ کے کیا کروں گا۔ لہذا دین کو بچانے کے لیے، جو دین اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین ہے، جس دین کے کمال کے لیے خدا نے خود کہا کہ آج یہ دین جو ہے آدم سے چل کر خاتم تک آیا تھا اور مولا علی کی ولایت پر تمام ہو رہا ہے، آج میں اس سے راضی ہو رہا ہوں۔ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر آؤ گے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ لہذا اس طرح کا دین اور اسے مٹایا جا رہا ہے، امام حسین کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنی جان کی بازی لگا دیں اور دین کو بچا دیں۔ جس طرح سے ہم لوگ کہیں پہ مشکلوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، میں نے بہت ہی زیادہ خون پسینہ لگا کر جو ہے پیسہ کمایا ہے، لیکن اس وقت بیٹا بیمار ہو گیا ہے، تو اب میں پیسے کا پیسہ نہیں دیکھتا ہوں، اپنی محنت کو نہیں دیکھتا ہوں، میرا بیٹا بچ جائے، پیسہ کتنا بھی خرچ ہونا ہو جائے۔ تو اسی طرح سے امام حسین نے کہا میرے نانا نے اس دین کے لیے کتنی زحمتوں کا سامنا کیا ہے، میری ماں نے اس دین کے لیے کتنی زحمتیں برداشت کی، میرے بابا نے کتنی زحمتیں برداشت کی، اس دن کو میں مٹنے نہیں دوں گا، اس میں تحریف آنے نہیں دوں گا۔ لہذا امام حسین نے باوجود یہ کہ پتا تھا جان چلی جائے گی، لیکن امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، یہ اللہ کے حوالے، میں پہلے دین کو بچاؤں گا، دین کو بچاؤں گا، دین کے ساتھ اگر جان بچ گئی تو بہت اچھا، اور اگر جان نہیں بچی تو کوئی بات نہیں، دین تو بچ گیا، دین رہے گا کوئی بات نہیں۔ لہذا پہلا جواب یہ ہے، پہلا جواب اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ امام حسین کو پتا تھا اس کے باوجود بھی آپ کربلا میں گئے، تو ہم اس کا جواب یہی دیں گے کہ دین کا بچانا ضروری تھا۔ اگر جان بھی جا رہی ہو اور دین خطرے میں ہو تو جان دے دی جائے، دین کو بچا لیا جائے۔ یہ ایک شرعی اور فقہی مسئلہ ہے جس میں کوئی چوں چرا کی گنجائش نہیں اور دو رائے۔ اس سوال کے جواب میں ہم ایک یہ بھی جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کو علم ہوتا ہے غیب کے بارے میں، معصومین کو علم ہوتا ہے غیب کے بارے میں، لیکن ان کو زندگی کیسے گزارنی ہے؟ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنی ہے، یعنی علم غیب کے مطابق زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ کیا جو حالات ہیں طبعی حالات اس اعتبار سے۔ اور امام حسین نے ایسا ہی کیا۔ امام حسین کو علم غیب ہے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن جیسے ہی حکومت پر یزید آتا ہے اور بیعت کا مطالبہ کرتا ہے تو امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کو ٹھکرا دیتے ہیں، جبکہ معلوم ہے علم غیب کے ذریعے سے معلوم ہے اس کے نقصانات کیا ہیں، لیکن نہیں، امام حسین نے دیکھا یزید ظالم بیعت چاہ رہا ہے اور ظالم کی بیعت نہیں کی جا سکتی، لہذا امام نے بیعت کو نہیں کیا، ٹکرا دیا۔ علم غیب کے اعتبار سے امام کچھ اور کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ یا اسی طرح سے کوفیوں نے خط پہ خط لکھے اور امام حسین علیہ السلام نے اس خط کے مطابق ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر لوگ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ مولا آ جائیے، ہمیں آپ جیسے امام کی ضرورت ہے، عادل امام کی ضرورت ہے، آپ آ جائیے، تو امام کا فریضہ بنتا ہے کہ ان کے مطالبے پر لبیک کہے۔
لہذا دیکھیے امام حسین نے ظاہر کے مطابق عمل کیا. کوفیوں نے خط لکھا اور جب خط لکھنے کے بعد حجت تمام کی ہے تو امام حسین نے اسی کے مطابق جواب میں جناب مسلم کو بھیجتے اور خود بھی نکل آتے. جبکہ امام کو پتا ہے علم غیب کے ذریعے سے کوفے نہیں پہنچ پائیں گے، مسلم کو شہید کر دیا جائے گا. امام کو علم غیب کی بنا پر معلوم ہے کوفیوں کے مزاج کیا ہے. یہ وعدے کی وفا نہیں کرتے. یہ کس مزاج کے ہیں؟ انہوں نے تو باقاعدہ دیکھا ہے کہ میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا ہے، میرے بھیا کے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی امام کیا کر رہے ہیں؟ امام ظاہر کے اعتبار سے حالات جو طبی حالات ہیں معمول کے مطابق زندگی کر رہے ہیں، علم غیب کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں. لہذا یہاں پر بھی امام نے کربلا میں بھی اگر آئے ہیں تو غرض کربلا نہیں کوفہ ہے، کوفے کے لیے نکلے ہیں. کیوں؟ ان لوگوں نے مطالبہ کیا اور وہاں پر جا رہے ہیں. اب اس طرح سے حالات بدلے اور کربلا میں آئے. تو امام کو معلوم تھا کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے، لیکن زندگی کرنا ہے ایک عام آدمی کی طرح، جیسے ایک عام آدمی زندگی کرتا ہے. اگر علم غیب نہ ہو تو کیسے زندگی کرے گا؟ اس اعتبار سے امام حسین کو زندگی کرنا ہے. لہذا امام حسین کربلا میں اگر آئے ہیں تو اس بنا پر آئے ہیں. لہذا آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہادت نہیں ہلاکت ہے، امام نے اپنے کو خود سے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام کو علم غیب، امام کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے علم غیب کے اعتبار سے زندگی نہیں کرنا ہے، بلکہ حالات جو معمول کی حالات اس اعتبار سے زندگی کرنا ہے. لہذا امام نے اسی اعتبار سے زندگی کی، اسی اعتبار سے چلے اور کربلا میں آئے اور 10 محرم کو شہید کر دیے گئے. لہذا امام حسین کی یہ شہادت ہے، خودکشی نہیں ہے. یا اسی طرح سے دیکھ لیجئے، شہادت بہترین درجہ ہے. ہر انسان اپنے کو چاہتا ہے کمال کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر تک پہنچے. ہر انسان کی ایک خواہش رہتی ہے. میں یہاں پر تھوڑا سا ایک دوسرے زاویے سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ یہ زندگی ایک نہ دن ایک انسان کی اس دنیا سے اسے جانا ہی جانا ہے. انسان کی زندگی ایک دن ختم ہو جانے والی ہے. تو کیوں بہتر نہیں ہے کہ انسان اپنی اس زندگی کو ایک بہترین جگہ، ایک بہترین مقصد میں خرچ کرے. لہذا امام حسین نے اپنی جان کو پتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین نے اپنی جان کو ایک اعلیٰ مقصد میں ختم کیا ہے اور تمام کیا ہے اور موت کو گلے لگا لیا. اور شہادت جو بہترین اور سب سے بڑا درجہ اور رتبہ ہے اس کو اختیار. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام نے اپنی جان کو خود خطرے میں ڈالا ہے، یہ ان کا کہنا 100% غلط ہے. نہیں، بلکہ امام حسین نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دین اسلام جیسی قیمتی چیز کو بچایا ہے. لہذا اس پہ تعریف ہونی چاہیے، تمجید ہونی چاہیے. اس بات پر امام حسین کا درجہ بڑھنا چاہیے اور ہمیں باقاعدہ اس کا غم منانا چاہیے. وآخر دعوانا والحمد للہ.